عادات اس عمر میں یعنی بچپن میں اور چلو تھوڑی سی جوانی کہہ لیں اس میں آ گئیں، وہ عادات آپ کی ساری زندگی رہیں گی، بلکہ جو پہلے 4 سال ہیں زندگی کے بچے کے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں جو اس کو نشو و نما ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کمپیوٹر میں، آپ تو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، علم فاؤنڈیشن میں آپ کمپیوٹر سیکھنے آئے، کورس کرنے آئے، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر میں جو چیزیں موجود ہیں جو آپ کی ہارڈ ڈسک میں ڈال دی گئی ہیں وہ پکی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی نئی فائل ڈالنی ہے اور آپ کی اسپیس فل ہے تو پھر ڈیلیٹ کر کے ڈالنی پڑے گی۔ جو جو عمر گزرتی ہے آپ کی وہ اسپیس بھرتی جاتی ہے۔ بچے کی اسپیس خالی ہوتی ہے، اس میں جو ڈال دو گے وہ فائل اس میں جمع ہوتی جائے گی، اور ساری زندگی یہ فائلیں کہیں نہیں جاتی رہتی ہیں، وقت پڑھنے پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جس طرح پاناما لیکس وقت کے وقت وہ نکل آئی کہیں سے سالہ سال پرانی چیزیں، تو انسان کے دماغ میں چیزیں جو نشو و نما پا لیتی ہیں وہ رہتی ہیں اور وہ اپنا وقت پہ اظہار کر دیتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ لیسن ہے کہ جو بننا ہے آج سے وہ چیزیں سیکھ لیں۔ آپ نے اگر اچھے بننا ہے اچھی عادات ابھی سے ڈال لیں، بعد میں اگر کوئی سوچے کہ میں بعد میں کر لوں گا یا کر لوں گی، نہیں ہوگا۔ جو ہیبٹس پڑ گئیں ساری زندگی چلیں گی، سچ بولنے کی ہے یا جھوٹ بولنے کی ہے، صاف ستھرا رہنے کی ہے یا میلے کچلے رہنے کی ہے، چوکس پابند رہنے کی ہے، چوکو چابند، اور یا آپ کو سستی کی عادت پڑ گئی ہے، تو پڑھنے کی عادت ہے یا کام چرانے کی عادت ہے، جو بھی عادت پڑ گئی، اخلاق کی عادت ہے یا بد اخلاقی کی عادت ہے، جو پڑ گئی سو پڑ گئی۔ اب بد اخلاقی کا سن لیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بڑی عبادت کوئی نہیں، نیکی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابہ نے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق والا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے، اور بد اخلاقی ایسی چیز ہے کہ انسان کو نظروں سے گرا دیتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی۔ یہ تو ہے کہ دنیاوی طور پہ انسانوں کی نظر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ کی نظر سے کتنا گرتے ہیں یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ جب تک انسان کا مقام ہم نہیں جانتے اور انسان کی عزت اور قدر اور احترام نہیں کرتے تو ہم اللہ تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں سے، کافر بندوں سے بھی اتنا پیار ہے کہ ایک بوڑھا کافر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، طریقہ تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو بازار سے پکڑ لاتے تھے۔ وہ پکڑ کے لے آئے ایک بوڑھے یہودی کو اور کافر کو، تو یہودی تو اللہ کو مانتے ہیں، تو کافر کو پکڑ کے لائے جو اللہ کا دشمن تھا، مخالف تھا، نہیں مانتا تھا۔ کھانا کھلانے بیٹھے تو کہا کہ پڑھیں بسم اللہ۔ اس نے کہا میں تو مانتا نہیں اللہ کو، میں کیوں پڑھوں بسم اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے رزق دیا، پیدا کیا، سب کچھ دیا، اس کا نام لے کے شروع کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ساری زندگی سے اس کو کبھی نام نہیں لیا، نہیں مانا، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ ان کو غصہ آیا اور اسے اٹھا دیا دسترخوان سے کہ اگر اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر جاؤ۔ وہ دروازے سے نکل کے گئے تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی اللہ کی طرف سے کہ یہ ساری عمر سے میرا دشمن، میرا مخالف، میں نے ایک رات بھوکا نہیں سونے دیا، اور تیرے دسترخوان پہ اس نے اگر بسم اللہ نہیں کہا تو نے اٹھا دیا اسے، جا پکڑ کے لا اور کھانا کھلا۔ اپنے نبی کو، خلیل کو حکم دیا۔ یہ ہے انسان کا مقام، انسان کی عزت، انسان کا احترام، کہ کافر کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ کو تو اللہ نے بنائے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں سب، تو اس لیے کسی کافر سے بھی بدتمیزی نہیں کرنی، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، پیچھے پیچھے ڈھونڈا، بازار میں جا کے پکڑا اور کہنے لگے چلے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ اکڑ گیا کہ نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، آپ نے مجھے نکالا ہے، بے عزت کر دیا، میری آبرو ریزی کی ہے، اور یہ کہیں کہ نہیں چلے میرے ساتھ کھانا کھائیں، وہاں تو میں شروع ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے آخر مجبور کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ پہلے تم نے مجھے بے عزت کر کے اٹھا دیا، کھانا نہیں کھلا، اب زبردستی مجھے لے جا رہے ہو کھانا کھلانے، بات کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے
بتایا کہ تم باہر آئے ہو، نکلے ہو، اور میرے اللہ نے فرشتہ جبرائیل بھیج دیا، پیغام بھیج دیا کہ جا میرے بندے کو لا کے کھانا کھلا۔ تو اس نے پھر اسی وقت توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا کہ تیرے اللہ کو میرا اتنا خیال ہے، اللہ اپنے بندوں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے، جماعت ہو چکی تھی، اس وقت تصور نہیں تھا کہ وہ جماعت سے رہ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا بات ہوئی، لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بازار میں آ رہا تھا نماز کے لیے، تو میرے آگے ایک بوڑھا یہودی چل رہا تھا، مجھے شرم آئی کہ میں تیز چل کے اس سے آگے گزر جاؤں، آگے نکل جاؤں، مجھے شرم آئی۔ یہ ہے مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کا کردار، اس سے اسلام پھیلا ہے۔ اور ہم جو بات بات پہ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، بلکہ مار کٹائی ہاتھا پائی تک چلے جاتے ہیں، یہ تو کفر سے بھی بدتر ہے۔ مسلمان کیا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا؟ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کتنا میں اس کا بندہ بنوں گا، غلام ہو جاؤں گا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہوگا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو انسانوں سے محبت کرنا یہ شراب روح پرور ہے، محبت نو انسان کی سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا۔ انسانوں سے محبت کرنا، اور محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ فضا بنانی ہے، اخلاق کی، محبت کی، ہمدردی کی، انسانیت کی، معاشرہ بنانا ہے، ماحول بنانا ہے۔ تو اگر آپ کسی میں دیکھتے ہیں بد اخلاقی تو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا دانائی کہاں سے سیکھی، تو فرمایا کہ بے وقوفوں سے۔ وہ حیران کہ بے وقوفوں سے دانائی، کہ یہ کیسے؟ کہ جو کام بے وقوف کرتے ہیں میں نہیں کرتا۔ سیکھنے والا ہر قدم پہ سیکھتا ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم نہ سیکھیں یہ الگ بات ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ زندگی میں انسانوں کی نظروں کا تارا بن کے رہنا ہے، آنکھ کا تارا بن کے رہنا ہے، تو با اخلاق ہونا پڑے گا۔ محبت انسانیت کی، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے کام آنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، اور پیار سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا۔ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ کی فیس کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا لیٹ آنے کا کوئی مسئلہ ہوگا، پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹے آپ لیٹ آئے ہو، آج چلے جاؤ، کل ٹائم پہ آ جانا۔ تو تھوڑی سی بے عزتی تو ہو گئی لیکن زیادہ نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ ایسی کر دی کہ وہ اسکول ہی چھوڑ جائے، کالج ہی چھوڑ جائے، کلاس ہی چھوڑ جائے، اپنا کورس ہی چھوڑ جائے، زندگی اپنی خراب کر لے، کچھ نہ سیکھے، تو وہ کیا ہے؟ تو پیار سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو ہم مار سے کرتے ہیں۔ ہمیں اخلاق سے کام لینا ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی ہمدردی سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی میں یاد رکھو، کہیں بھی کام کرو اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو یہ آج کا لیسن ہے ہمارا۔ اچھا دیکھیں جاپانی کتنے ترقی کر گئے، کیوں کر گئے؟ ان کی ترقی کا ایک راز ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، دین ہے کہ ان کا خدا کسی بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہے، کسی کے روپ میں آ سکتا ہے، لہذا جو بھی آتا ہے اس کا وہ ادب احترام کرتے ہیں، سوچ کے کہ کہیں اس میں نہ خدا آ گیا ہو، ان کا گاڈ اس میں نہ آ گیا ہو، لہذا وہ صاف صاف بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ادب احترام۔ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کیسے جھک کے ملتے ہیں جاپانی، بلکہ بہت ساری قومیں اب تو ایسا کرتی ہیں، اور کورونا نے تو ہمیں بھی سکھا دیا کہ بات نہیں ملانا ہے، دور سے یوں کر دینا ہے۔ تو وہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سودا غلط نہیں دیتے ہیں، غلطی ہو جائے تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان میں یہ خوبیاں اس لیے پیدا ہو گئیں، وہ سمجھتے ہیں کہیں ہمارا گاڈ اس میں تو نہیں آ گیا، اس کے روپ میں نہ آ گیا ہو۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اور وہ قوم دنیا کی عظیم قوم بن گئی۔ ہمارا مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم ذرا سوچیں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں، صرف قرآن کا حکم ہے،
अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं अपने बंदे के शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। हर बंदा, इसमें कोई मुसलमान काफिर का फ़र्क नहीं है। क्यों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बूढ़े यहूदी की इज़्ज़त की? अकीदा ये है। और भी वाक़यात हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के भी वाक़यात हैं कि अल्लाह ने अपने एक बंदे के लिए जिसने तौबा कर ली और इतना बदतरीन गुनाहगार था कि शहर वालों ने शहर से निकाल दिया था और उसका जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया और सब कहा जो जनाजे में आ जाए सब के गुनाह माफ, सब बख्शे गए। अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है। तो ये हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह अपने बंदे की शहरत से ज़्यादा करीब है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वो बंदा जो खड़ा होता है सामने, अल्लाह भी साथ ही होता है और हमारे भी साथ ही है। वो सारी सुन रहा होता है, सारी देख रहा होता है। जब हम किसी से बदतमीज़ी करते हैं, बुरा सलूक करते हैं, झूठ बोलते हैं, मकर करते हैं, फ्रेब करते हैं, लूटमार करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या करते हैं? और ख़ास तौर पे सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, हर एक को टरखाए जाते हैं और बेआबरू करते हैं, काम नहीं करते हैं और अफसर बन के बैठे होते हैं। जो आता है हर एक के साथ, खुदा भी तो आता है, अल्लाह भी तो साथ आता है। सारा दिन अल्लाह की बेइज्जती की। अल्लाह के बंदे आए, अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह आया, सारा दिन उनकी बेइज्जती की, अल्लाह की बेइज्जती की, और फिर माथा रगड़ते हैं जाके मसल्ले पे खड़े होके। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इससे? तेरी नमाज बेहजूर, तेरा इमाम बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। इबादत वो करो, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, ऐसी इबादत करो कि अल्लाह देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। जब हम ये सोच लें कि मेरे अल्लाह मेरे साथ है, मैं ऐसी बात ना कह दूं कि किसी का दिल दुख जाए। वसल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। ये लेसन है हमारे लिए। तो हम अखलाक को अपनाएं और बद अखलाकी अगर किसी की देखें तो ये सबक सीखें कि वो शख्स कितना बुरा लग रहा है बद अखलाकी की वजह से। हम कहीं ऐसा ना कर बैठें कि हम भी लोगों को बुरे लगें, लोगों की, इंसानों की निगाहों से गिर जाएं। तो ये हमें आज सीखना है, ये उम्र है सीखने की। बुढ़ापे में तो सब कहते हैं, बुढ़े तोत्या नूं कोई नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू।